أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 5 جس کا نام ہے الامۃ الہندیہ قسط 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ اس کی پہلی قسط کے اندر ہم نے الفاظ معانی سیکھے اور انشاءاللہ العزیز آج ہم اس سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج تاریخ ہے 15 اکتوبر سال 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، الامۃ الہندیہ اس کا معنی آپ کو معلوم ہے، سبق کا عنوان جو دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی قوم یا ہندوستان میں بسنے والے لوگ یا ہندوستان کے باشندے، کوئی بھی معنی اس کا کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ مراد ہے اس سے جو مکمل ہندوستان کے ہیں، اور ہندوستان کے جو اصل لوگ ہیں ان پر تاریخ گواہ ہے کہ وہ ہندوستان میں کب سے اور کیسے آباد ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ عبارت ہماری اسکرین پر موجود ہے، شروع کرتے ہیں۔ ان الامۃ الہندیۃ امۃ مکافحۃ بذلت اغلی ما تملک فی سبیل عزتها وکرامتها وانها كانت تعرف ان طریق العزت شاق وطویل وثمنه الکفاح والتضحیۃ۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہندوستان کے باشندے، بے شک ہندوستان کے باشندے مدافعت کرنے والی قوم ہیں۔ انہوں نے اپنی عزت اور اپنی عصمت کے راستے میں وہ تمام چیزیں قربان کر دی جن کے وہ مالک تھے۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کے عزت کا راستہ لمبا اور مشکل بھرا ہے۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ عزت کا راستہ لمبا اور مشکل بھرا ہے، اور اس کی قیمت مقابلہ اور قربانی ہے۔ یہ ترجمہ ہوا، مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ آباد ہیں وہ پہلے کسی کے غلام ہوا کرتے تھے، اور ان کی زندگی ایک عام انسان کی طرح زندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ غلامی کی زندگی گزارتے تھے، اور وہ زمانہ تھا انگریزوں کا زمانہ۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ہمیں ان لوگوں سے آزادی چاہیے تو ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، اور ان انگریزوں کو ہمارے ملک سے باہر کرنا پڑے گا، اور ان کے خلاف مقابلہ کرنا پڑے گا، تبھی یہ لوگ ہندوستان چھوڑ کر جائیں گے اور ہم ہندوستان کے اندر آزادی سے رہ سکیں گے۔ یہ خلاصہ ہے ترجمے کا۔ آگے عبارت ہے،
فكافحت الإنجليز الذي اغتصب بلادها واحتل عليها وأخذ يتصرف فيها في سنة 1650 وكانت للإنجليز اليد العليا والكلمة النافذة في جميع البلاد، ولكن الأمة الهندية حررت بلادها بتضحية الأموال والأنفس۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا جنہوں نے ان کے ملک کو چھین لیا تھا اور پورے ملک پر غیر قانونی قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں ٹائپنگ میں 1957 آیا ہے، لیکن حقیقت میں ہے 1857۔ 1857 میں انہوں نے حکومت شروع کی، یعنی انگریزوں کی جو حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی وہ 1857 میں ہوئی، اور انگریزوں کا بول بالا تھا اور ان کے نام کی ہر طرف چرچے تھے۔ ہندوستان کے لوگوں نے اپنے ملک کو جان اور مال کی قربانی دے کر آزاد کروایا اور انگریزوں کو ایسا سبق سکھایا جنہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتے، اور ہندوستان کے لوگوں نے انہیں یہ بتا دیا کہ ہندوستان کے لوگ بہادر ہیں اور وہ اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی زمین کوئی ایک بالش بھی چھین لے یا اس میں داخل ہو جائے۔ یہ جو ہماری عبارت ہے، لا يتحملون في شبر من أرضهم لغاصب أو دخيل فلعل الإنجليز مدرك لهذه الحقيقة۔ یہاں تک کا ترجمہ ہوا۔ آگے ہیں شاید انگریز اس حقیقت کو جانتے تھے اور وہ ہندوستان کو چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف بھاگ گئے، یعنی ہندوستان کو انہوں نے 1947 میں چھوڑ دیا اور ہندوستان کو آزادی مل گئی۔ اور ہندوستان کے لوگوں نے اطمینان کی سانس لی اور حقیقی آزادی کی مٹھاس چکھی۔ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، مٹھاس چکھی۔ اور کیا دل میں سوچا انہوں نے، اور کاش کے شہداء زندہ ہوتے تو وہ اپنی قربانی اور محنت کا پھل دیکھتے۔ یعنی جس وقت ہندوستان کو آزادی ملی تو جو لوگ موجود تھے ان کے دل میں کیا خیال گزر رہا تھا کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے اپنے جان اور مال کی قربانی دی ہے، اگر وہ آج یعنی 15 اگست 1947 کے دن اگر وہ حیات ہوتے اور زندہ ہوتے تو انہیں بہت خوشی ہوتی اور انہیں یہ احساس ہوتا کہ ہماری قربانی رنگ لائی۔ لیکن وہ لوگ تو مخلص تھے جو اس ملک کو آزادی دلا کر اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ہندوستان کی آزادی کے اندر ہندوستان میں بسنے والی ہر قوم نے حصہ لیا ہے، کسی خاص ایک قوم نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا ہے، بلکہ ہر قوم نے برابر کا حصہ
لیا ہے، اور یہی ہندوستان کی تہذیب ہے، یہی ہندوستان کی پرمپرا ہے جسے کہیں گے گجراتی میں، کہ یہاں پر ہر کام ہر قوم مل کر کرتی ہے۔ آگے ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بے شک محنت کرنا خوبصورت صفت ہے، یعنی محنت کرنا کیا ہے؟ بہت اچھی عادت ہے انسان کی، اور وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پر، اور وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر آگے نصیحت کر رہے ہیں، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا تو زندگی میں کامیاب ہوگا، اور اگر لاپرواہی کرے گا تو ناکام ہوگا۔ کہنے جا رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہو تو جو کام تم کر رہے ہو اسے محنت اور دل جمعی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اگر تم اسے دل جمعی سے نہیں کرو گے تو وہ کام آسان بھی نہیں ہوگا اور آپ اس میں کامیاب بھی نہیں ہوں گے، اور اگر لاپرواہی برتو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کامیابی ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ آخری پیراگراف جو ہمارا سبق کا ہے یہاں پر، فاجتہد یا ابنائی، اس کا ترجمہ ہے، اے میرے بیٹے تو اپنے تمام کاموں میں محنت کر۔ اے میرے بیٹے تو اپنے تمام کاموں میں محنت کر تاکہ تیری امید پوری ہو۔ یعنی اگر انسان اپنے کام میں محنت کرے گا تو اس کی جو امید ہے کامیاب ہونے کی وہ پوری ہوگی۔ آدمی جو بوئے گا وہی کاٹے گا، یعنی انسان جیسا کام کرے گا ویسا ہی اسے اس کا نتیجہ ملے گا۔ یہ کہاوت ہے کہ جو جیسا بوئے گا ایسا کاٹے گا۔ عربی میں اس کو کہیں گے فمن یزرع یحصد، یعنی جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ اگر کسی نے پھل اگائے ہیں تو پھل حاصل ہوں گے اسے، اور کسی نے کانٹے بوئے ہیں تو وہ کانٹے حاصل ہوں گے اسے۔ اور آگے نصیحت کر رہے ہیں، اور جو شخص رات دن محنت کرے گا وہ اعلیٰ مقام پر کامیاب ہوگا یا اعلیٰ مقام سے کامیاب ہوگا، اور وہ بہت بڑا انعام حاصل، اور اسے، یہاں پر اے جو لکھا ہے، اور اسے بہت بڑا انعام حاصل ہوگا۔ سبق کے اندر کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے، اسے آپ نظر انداز کر لیں، عبارت کے پڑھتے وقت وہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو یہاں پر ہے اور اسے، یہاں پر ہے اعلیٰ مقام سے، اور آگے بھی اوپر ٹائپنگ مسٹیک گئی ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ یہاں پر ہے ہندوستان، ایسا سبق سکھایا، اس جگہ پر ایسا سبق سکھایا۔ یہاں پر بھی عزت کا راستہ، یہاں پر لفظ راستہ ہے۔ یہاں پر جی میں یہاں پر آئے گا جن کے وہ مالک تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہاں پر یہ عبارت ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ اسے اپنی کاپی میں مکمل لکھ لیں اور محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔